فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے اور موت کا تم مزہ چکھ چکو اور تمہیں اس بات کا پچھتاوا ہو اور تم کہو اسی مہلت دے دیتا تو ایسی صورت میں کیا کرتا، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر کے، زکوٰۃ نکال کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے تیرے راستے میں نیک اور صالح بن جاتا۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ آدمی اگر اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، چاہے وہ فرض صدقہ ہو یا نفل صدقہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ بہت بڑا عمل ہے۔ آدمی جب مر جائے گا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین سے بھی اس بات کا آرزو رکھے گا کہ ایک مہلت مجھے مل جائے کہ میں جاؤں اور اللہ رب العالمین نے جو دنیا میں دیا تھا مال، وہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں اور پھر میں آ جاؤں۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو پاک ذات ہمارا خالق، مالک، رازق، مربی، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس پر اللہم صلی علیہ وسلم وبارک علیہ۔ معزز و مکرم قابل احترام سامعین کرام، حاضرین جمعہ، پردہ خواتین، پیارے بچوں، پچھلے جمعہ جہنم سے آزادی کے حوالے سے چند اسباب کو بیان کیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید چند اسباب کو گنانے کی کوشش کی جائے گی قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ اگر ہم ان اعمال میں جڑ جائیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرمائے گا، جہنم سے حفاظت فرمائے گا اور جہنم سے ہم سب کو دوری نصیب ہوگی۔ سامعین کرام و سامعات، انہی اعمال میں ایک عمل ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ہم ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک طرف ہمیں جنت عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین کا اس بات پر بھی وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا لے گا اور جہنم سے ہم سب کو آزادی ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 30 پر 1 میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایک طرف اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس کا ٹھکانہ ہوگا، لیکن دوسری طرف اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کے حدود کو پار کر گیا، اس کو پامال کر گیا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کو رسوا کن عذاب اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 30 پر 1 اور 14 کی یہ دو آیتیں ملا کر کے بات سامنے آئی کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنے گفتگو میں، اپنے معاشی زندگی میں، تمام چیزوں میں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا کرے گا،
لیکن اگر نافرمانی کی گئی اللہ رب العالمین کی، اللہ کے رسول کی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم عطا کرے گا۔ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ وساعت مصیرہ، یقیناً بہت بری جگہ ہے، اور جس کے بارے میں ہمیں صبح و شام اللہ رب العالمین سے جہنم کی حفاظت مانگنی ضروری ہے، اور ہم مانگے اس چیز کو۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک روایت جو کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے وقت پڑھی تھی، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت کا ہر فرد، ہر شخص جنت میں جائے گا مگر ہاں وہ شخص جو جنت جانے سے خود انکار کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے جو جنت جانے سے انکار کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی تو وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسی نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی گئی جان بوجھ کر کے، تو ایسی صورت میں گویا کہ ہم خود جنت میں جانا نہیں چاہ رہے ہیں، جنت میں جانے سے انکار خود کر رہے ہیں کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جنت کا شوق نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث میں کیا بتایا گیا کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، تو وہ جنت جانا چاہتا ہے، اور ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جنت عطا کرے گا۔ لیکن جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو گویا کہ وہ خود جنت جانا نہیں چاہتا ہے۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے ہمیں نجات مل جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے آزادی مل جائے، تو ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا لازمی حصہ ہماری زندگی کا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک عمل یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا۔ نمازوں کی حفاظت بھی ایک ایسا اہم ترین عبادت بھی ہے اور ایسا اعمال ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ جہنم سے محفوظ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کی حفاظت، خاص طور سے 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت۔ اگر 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت ہو گئی تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری رہنمائی کی ہے، اور تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رحمتوں میں ہوگا، اللہ رب العالمین کی بخشش اور مغفرتوں میں ہوگا، اللہ رب العالمین کی جنت میں ہوگا۔ لیکن اگر نمازوں کی حفاظت نہیں ہوئی تو کہیں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے، بربادی ہے۔ ویل نامی جہنمی ایک جگہ ہے، ویل نامی ایک جہنم کے اندر جگہ ہے، فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، نمازوں میں غفلتی اور سستی برتتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ لوگو تم تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے وسطی نماز کی حفاظت کرو، فجر کی نماز کی حفاظت کرو، ظہر کی نماز کی حفاظت کرو، عصر کی نماز کی حفاظت کرو، مغرب کی نماز کی حفاظت کرو، عشاء کی نماز کی حفاظت کرو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے وسطی نماز کی حفاظت کرو، فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ وسطی نماز سے مراد کیا ہے؟ فجر اور عصر۔ اور عام طور پر ہماری کاہلی، سستی انہی 2 نماز کے اندر دیکھی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام کہتا ہے کہ ان 5 نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر 5 نماز کی حفاظت ہو گئی تو سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1420، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتا ہے اور ان 5 نمازوں کو ہلکا سمجھ کر کے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا، نمازوں کی حفاظت
اور ان پانچوں میں سے کسی کو ہلکا سمجھ کر کے اس میں کمی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ یہ ہیں کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے عہد کر رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ان 5 نمازوں کی حفاظت اگر ہو گئی تو گارنٹی ہے اس بات کی کہ آدمی جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی اگر 5 وقت کی نماز، اس کے علاوہ سنن و نوافل کی بھی کثرت اور تہجد کی نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ نماز کی کوئی حیثیت نہیں، اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا 5 وقت کی نماز بھی ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اور قرآن مجید کی آیت کے اندر یہ 2 بات بتائی گئی۔ اور معزز سامعین، ایک خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی یوں تو زندگی میں 5 وقت نماز اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے تو جب تک ہماری زندگی رہے گی فرض رہے گا، مگر یہ ہے کہ ہر آدمی، ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ 40 دن تک، کتنے دن؟ 40 دن تک ہر نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ عمل ہماری زندگی میں ایک بار بھی آ گیا کہ 40 دن ہم 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، وہ بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ایک رکعت بھی نہیں چھوٹی، تکبیر اولیٰ جب امام اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر تحریمہ باندھتا ہے اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں، اس تکبیر کو بھی پانا ہے، تو اس کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کتب لہ براتان، 2 برات لکھ دی جاتی ہے، 2 برات لکھ دی جاتی ہے، 2 آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ کس چیز کی؟ براۃ من النار و براۃ من النفاق، ایک برات جہنم کی برات، جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے، یہ بندہ نہیں جائے گا، اور براۃ من النفاق، اور دوسری آزادی نفاق سے، منافق آدمی نہیں ہے، اس بات کی گارنٹی، مطلب اللہ رب العالمین کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے کہ یہ آدمی منافق نہیں، منافق بھی نہیں، نفاق بھی نہیں، نفاق سے بھی برات ہو گئی، آزادی ہو گئی، اور جہنم سے بھی آزادی ہو گئی۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی کوشش کرنی ہے۔ یقیناً اگر ہم میں سے ہر شخص ہر وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے تو فبہا و نعمت، لیکن اگر زندگی میں نہ بھی کر سکے تو کم از کم ایک بار ضرور کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہماری ان لسٹ میں اللہ رب العالمین ہمارا نام آ جائے کہ جو لسٹ اللہ رب العالمین تیار کرتا ہے کہ یہ جہنم سے برات۔ ہمارے اسلاف کو دیکھیے، بہت سارے اسلاف کے بارے میں آپ سنیں گے کہ وہ 30 سال تک، 40 سال تک ایسی انہوں نے اللہ رب العالمین کی خاص طور سے نماز کے اوپر اتنی پابندی کی کہ 40 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔ بہت سارے ایسے ہمارے اسلاف ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم کر سکتے ہیں، مسئلہ یہاں آ جاتا ہے کہ ہم آخرت کو ہلکے میں لے لیتے ہیں اور دنیا کو جو ہے اسی کو جو ہے سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور اسی کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ اگر ہم آخرت کو ترجیح دے دیں اور دنیا کو ہلکے میں لیں تو ایسی صورت میں یقیناً یہ ہمارے لیے پاسبل ہے۔ معزز سامعین کرام، میں کہہ رہا تھا کہ نماز کی حفاظت بھی ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی کو جہنم سے برات مل جاتی ہے، جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے دور ہو جائیں تو ایسی صورت میں ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہم بن جائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں اور اسی طریقے سے جہنم سے حفاظت بھی اللہ رب العالمین کر دے گا۔ اسی طریقے سے انہی اعمال میں ایک عمل ہے روزہ، روزے کا اہتمام۔ یقیناً ہم میں سے ہر شخص جن کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے الحمدللہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ کون سا روزہ؟ رمضان والا روزہ، یعنی جو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے اس روزے کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ یقیناً اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، جو رمضان کے مہینے میں ان کی فضیلتیں سنتے رہتے ہیں۔ لیکن میں آج ان روزوں کے حوالے سے بات کرنے چلا ہوں
کہ جو نفلی روزہ ہم کہتے ہیں، اور نفلی روزے کی کتنی قدر و قیمت ہے اللہ رب العالمین کے یہاں۔ معزز سامعین، روزہ چاہے فرض کے ہوں یا نفل کے ہوں، روزہ جہنم سے ڈھال بنتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، الصیام جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ اور سنن نسائی کے اندر حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، الصیام جنۃ من النار وجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے، جس طریقے سے تم میں سے لڑائی کے میدان میں ڈھال ہوتا ہے، آدمی کے پاس اگر ڈھال ہو تو ایسی صورت میں دشمن کے حملے سے وہ بہت زیادہ حفاظت کا باعث بنتا ہے۔ دشمن کے تیر اور تلوار اس سے نہیں لگتے، بڑی حد تک حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ ڈھال نہ ہو اور صرف تلوار لے کر کے نکل جائے تو ایسی صورت میں ہر چہار جانب سے اس کے اوپر حملے ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ جہنم روزہ جو ہے یہ جہنم کا ڈھال بننے والا ہے، جس طریقے سے تم میں سے کوئی شخص جنگ کے میدان میں ڈھال کا استعمال کرتا ہے، اسی طریقے سے ڈھال بنتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2840 کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ، یہ نفل روزے کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ جو آدمی ایک روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے رب العالمین کی خوشنودی میں، ایک روزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اس کے چہرے کو اللہ رب العالمین 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے جہنم سے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات کہی گئی ہے۔ اگر ایک آدمی اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، 70 سال تک کی دوری جتنی ہو سکتی ہے جہنم سے اس بندے کو اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور اس میں بھی وارم میں 2 روزے رکھتے تھے، ایک ہفتے میں پیر کے روزے اور جمعرات کے روزے، مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 چاند کے حساب سے۔ اسی طریقے سے شوال کے روزے، شعبان کے روزے، محرم کے روزے، ان روزوں کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ ہماری زندگی میں بھی اگر ایک روزے بھی رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے تو یہ خوشخبری ہمارے لیے ہے کہ 70 سال کی مسافت جتنی ہو سکتی ہے اتنا جہنم سے ہم دور ہو جائیں گے۔ کیا نہیں کرنا چاہیے ایسے اعمال؟ یقیناً کرنی چاہیے، اور ہم میں سے ہر ایک کو کرنی چاہیے، ہمارے ماں بہنوں کو بھی کرنا چاہیے اور ہمارے بھائیوں کو بھی کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، انہی اعمال میں زکوٰۃ، صدقات اور حج بھی ہے کہ جس سے آدمی جہنم سے نجات پا سکتا ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں تو بہت لمبی ہوگی، لیکن میں ایک آیت پڑھ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہاری موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں جو اللہ رب العالمین نے تمہیں رزق دے رکھا ہے اس کو خرچ کرو۔ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں رزق دے رکھا ہے اس کو خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، تمہاری موت آنے سے پہلے پہلے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے اور موت کا تم مزہ چکھ چکو اور تمہیں اس بات کا پچھتاوا ہو اور تم کہو تھوڑی سی مہلت دے دیتا تو ایسی صورت میں کیا کرتا، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کر کے، زکوٰۃ نکال کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے تیرے راستے میں نیک اور صالح بن جاتا۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کو بتایا گیا ہے
کہ آدمی اگر اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، چاہے وہ فرض صدقہ ہو یا نفل صدقہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ بہت بڑا عمل ہے۔ آدمی جب مر جائے گا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین سے بھی اس بات کا آرزو رکھے گا کہ ایک مہلت مجھے مل جائے کہ میں جاؤں اور اللہ رب العالمین نے جو دنیا میں دیا تھا مال، وہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں اور پھر میں آ جاؤں۔ تمنا کرے گا، لیکن کل قیامت کے دن ایک لمحہ نہیں دیا جائے گا، کوئی فرصت نہیں ملے گی۔ آج ہمارے پاس فرصت ہی فرصت ہے، آج ہمارے پاس صحت ہے، عافیت ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں نیک اعمال میں حصہ لے سکتے ہیں، مگر کل قیامت کے دن جب ہماری موت ہماری زندگی کو تمام کر دے گا تو ایسی صورت میں قیامت کے دن کوئی مہلت نہیں ملنے والی۔ اگر ہماری زندگی میں نیک اعمال نہیں رہے تو قیامت کے دن کبھی اللہ رب العالمین کے یہاں یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اے کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا، تو کبھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ کبھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے ہائے کاش میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لیا ہوتا، رسول کی اطاعت کر لیا ہوتا۔ اس طرح کی آرزویں کریں گے، اس طرح کی تمنائیں کریں گے، مگر اس وقت خالی ہاتھ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ نہ دوست کام آئیں گے، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ بیٹے بیٹی کام آئیں گے، نہ دنیا کے کوئی آدمی کام آئیں گے۔ اس وقت ہمارے پاس جو نیک اعمال ہوں گے، جو ٹوٹی پھوٹی نیک اعمال کیے ہوں گے، وہی اگر ہمارا کام دے دیتے تو ایسی صورت میں ہماری زندگی سنور گئی۔ لیکن اگر یہ ٹوٹی پھوٹی اعمال نہیں رہے تو ایسی صورت میں ہم بڑے پچھتاوا ہونے والے ہیں۔ ایک بات میں بتاؤں، جنت میں آدمی جانے کے بعد بھی پچھتاوا رہے گا اس کو، کیونکہ جنت کے اندر بھی درجے ہیں، جنت میں بھی درجے ہیں۔ 100 منزلے کی جنت ہے، 100 منزلے کی جنت ہے۔ ایک آدمی اگر پہلے منزلے کی جنت میں جائے گا تو وہ اوپر والا جو جنت ہوگا، اوپر والی منزل کی جنت، تو ایسی صورت میں وہاں کی نعمت کو دیکھ کر کے اس کے دل میں حسرت ہوگی کہ کاش کہ تھوڑی اور زیادہ عمل کر لیتا اور تھوڑی نیکیاں بٹور لیتا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہاں پہنچ جاتا۔ وہ دوسرے نمبر میں پہنچنے والے تیسرے نمبر کی خواہش کریں گے، تیسرے نمبر میں پہنچنے والے چوتھے نمبر کی خواہش کریں گے۔ تو کیوں نہ ہم ابھی جو دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ جو وقت دیا ہے، فرصت دیا ہے، اس کو کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کیوں نہیں کام میں لگا رہے ہیں؟ کیوں نہیں نیک اعمال کر رہے ہیں؟ معزز سامعین، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہوش کے ناخن لے لیے، نیک اعمال میں جڑ گئے، تو ایسی صورت میں ہم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں، ہم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے اس زندگی سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا۔ کھانے پینے میں جو بھی مل گیا بس پیٹ بھرنے کا تھا، اور وہ بھی کبھی کبھی نہیں ملتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنے عظیم صحابی، جو حدیث کے میدان میں سب سے اونچے صحابی، سب سے زیادہ روایت کرنے والے حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسکین تھے۔ کیا تھے؟ مسکین تھے۔ ان کے پاس گھر نہیں تھا، ان کے پاس کھانے پینے کے نہیں ہوتے تھے۔ آپ ان کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینے کی گلیوں میں میں بے ہوش پڑا رہتا تھا، لوگ مجھے دیوانے سمجھتے تھے اور سوچتے تھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ میں بھوک کی وجہ سے اس شدت میں پڑا ہوا۔ لیکن ان کی آخرت کو دیکھیے، ان کی آخرت کو دیکھیے۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے، دنیا کو دنیا نہیں جانا انہوں نے، بس آخرت کے لیے توشہ اختیار کرنے کی جگہ سمجھا انہوں نے۔ یہی چیز اگر ہمارے ذہن و دل میں اگر بیٹھ گیا تو انشاءاللہ ہمارے کار خیر میں بھی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کے ہم حصہ بھی لیں گے، اور ایسی صورت میں ہم نیک اور صالح بھی اسی جو ہے چیز میں بن جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، ایک آخری چیز میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انہی اعمال میں جو جہنم سے نجات دینے والی ہے، جہنم سے آزادی دلانے والی ہے، انہی میں ایک چیز ہے خوف الہی، خشیت الہی، اللہ رب العالمین کا ڈر، اور ایسا ڈر کہ ہم ڈر کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو زمین پر گرا دیں۔
ہم اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کے خوف الہی میں، اللہ رب العالمین کی یاد میں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے جلال کو یاد کرتے ہوئے کہ ہم نے اتنے گناہ کما لیے ہیں، اللہ رب العالمین میرے ساتھ کیا کرے گا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، اور یہ ساری باتیں یاد کر کے اللہ رب العالمین کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو نکل جانا، یہ بہت 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 بڑا عمل ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ ضرور ضرور آدمی کو اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو یاد کر کے، تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں۔ یہ عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَضَتْ عَيْنَاهُ، کہ وہ آدمی اللہ رب العالمین کے سائے تلے ہوگا، اللہ رب العالمین کے سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، کہ جو آدمی تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کر رہا ہے اور ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ اگر زندگی میں ایک بار بھی اس طریقے سے ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے، انشاءاللہ یوں تو ہمیں موقع ملے، ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر کے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے، دکھاوا شہرت نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، ہمارے دلوں میں جو ہے دکھاوا ہے، لوگ کہیں بڑے جو ہے گریہ وزاری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ بندہ دعا کر رہا ہے، واقعی قابل تعریف بندہ ہے، واقعی بہت عبادت گزار بندہ ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تنہائی میں بیٹھے اللہ رب العالمین کے گھر میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، رات کے کسی حصے میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اپنے گناہ کو یاد کریں، اور گناہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں۔ یقیناً یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حدیث میں آیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1630 پر 3 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لا یلج النار رجل بقى من خشیۃ اللہ، کہ جہنم اس آدمی کو نہیں چھوئے گی، جہنم اس آدمی کو نہیں پائے گی جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ حتی یعود اللبن فی الضریع، اور اس میں کتنی مضبوطی ہے، اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جس طریقے سے بکری ہو، گائے ہو، اس کے تھنوں سے دودھ دوہ لیا جائے، پھر وہ دوہا ہوا دودھ اس کے تھن میں نہیں لے جا سکتے، جب دودھ دوہ دیا گیا تو پھر اس دودھ کو جس طریقے سے تھن میں نہیں لایا جا سکتا، محال ہے، ناممکن ہے، اسی طریقے سے اس آدمی کو بھی جہنم میں جانا ناممکن ہے، کہ جو اللہ رب العالمین کو تنہائی میں بیٹھ کر کے روتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں آنسو بہاتا ہے، اپنی دعاؤں میں مصروف ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے اور گریہ وزاری کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اس آدمی کے جہنم سے آزادی میں اسی طریقے سے جو ہے گارنٹی ہے، جس طریقے سے گارنٹی اس دوہے ہوئے دودھ کو تھنوں میں نہیں لے جایا جا سکتا۔ بہت بڑا عمل ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا عمل ہے۔ یقیناً ہماری زندگی میں یہ عمل ہونا چاہیے، اور یہ تمام اعمال بھی ہونے چاہیے جو گنائے گئے۔ اگر ان اعمال کے ہماری زندگی میں پائے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں بھی عزت، سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی، آخرت میں بھی تمام جو مشکل مراحلات ہیں انشاءاللہ ان مرحلوں میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے جو ہے بہت اونچے مقام کو پہنچیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے جو اللہ رب العالمین کی جنت ہم سب کو نصیب فرما دے، اور ان کاموں کو جو ہے اللہ رب العالمین ان کاموں سے دور کر دے ہم سب کو، کہ جو اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں۔